سوال ہمارا ہے، تھوڑا اس کو کلیئر کر دیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیے، کوئی بھی ایسا انسان جو مسلمان تھا، مسلمان مرا، چاہے وہ کتنا بھی گناہ گار تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائیں گی، اس کو دفنایا بھی جائیں گا مسلمانوں قبرستان میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو بتایا گیا، ایک شخص نے جو ہے خودکشی کی تھی۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ اس شخص نے خودکشی کی، آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، چونکہ اس نے اپنی جان خود لی، جس کا اس کو اختیار نہیں تھا۔ جان اللہ نے دی ہے، اس کا اختیار، اس نے خود اپنی جان لی، اپنے آپ کو مار لیا۔ تو آپ نے نہیں پڑھی، لیکن دوسروں سے کہا تم پڑھنا چاہو تو پڑھو۔ آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ علماء لکھتے ہیں اس لیے نہیں پڑھی تاکہ بتائے کہ عمل اچھا نہیں تھا جو وہ کر رہا تھا، لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو دفنایا نہیں جائے گا وغیرہ۔ تو علماء کے کئی فتاوے موجود ہیں، اگر ایک انسان مسلمان تھا، اسلام پر مسلمان ہی مرا، چاہے درجے میں کسی بھی درجے میں تھا، گناہ گار تھا، بے نمازی تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، جو بھی تھا، لیکن وہ مسلمان تھا، اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کی تدفین بھی ہوں گی، نماز جنازہ بھی پڑھی جائیں گی۔ ادر کہ صرف اس کے اس گناہ کی وجہ سے، بہت بڑا گناہ ہے، عظیم گناہ تھا، نماز چھوڑتا تھا، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور مسلمان نہ مانا جائے۔ ہم جو بولتے ہیں ویسا انسان مسلمان نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، وہ ایک الگ سینس میں اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہوتا ہے، یہ بولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس طرح سے کہ یہ ایسا کر کے وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، کہ وہ تو مسلمان ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں لیا جائے گا کہ اس نے اسلام ہی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے؟ تو جب تک وہ مسلمان کہتا تھا اور اسی پہ اس کا انتقال ہوا، چاہے گناہ گار تھا، چاہے کسی بھی قسم کا ہو، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائیں گی اور قبرستان میں بھی اس کو دفنایا جائے گا۔ بلکہ ایسے لوگوں کے لیے تو زندگی میں بھی اصلاح کی جائے اور مرنے کے بعد بھی مغفرت کی دعائیں کی جائے، اس وجہ سے کہ چاہیے تھا کہ نیکی کرے لیکن نہیں کر گیا، تو دعائیں بھی کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ مغفرت کر رحم کرے، کرنا چاہیے تھا وہ عمل بھی نہیں کیا، تو اس کے لیے تو دعائیں بھی کرنا چاہیے ہماری طرف سے زیادہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کا یوٹیوب میں بہت سا اسپیچ سنا ہے، تو میرا چھوٹا سا سوال ہے، جو ہم لوگ قبلہ کی اور پیر کر کے سو جاتے ہیں، تو ممی ڈیڈی یا اور بزرگ لوگ بولتے ہیں اس طرح پیر کر کے نہیں سونا چاہیے، کیا قبلہ کی اور پیر کر کے ہم لوگ سو سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ قبلے کی طرف کیا ہم پیر کر سکتے ہیں کیا؟ تو دیکھیے، قبلے کی طرف جو کام نہیں کر سکتے وہ بول دیتا ہوں میں، باقی کام کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث کے اندر، قبلے کی طرف دیکھ کر پیشابی اور پیخانے کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے اور پیٹھ بھی اس طرف نہیں ہونا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب کیا ہوا سمجھ لیجیے، قبلہ کدھر ہے؟ ہاں سمجھ لیجیے، قبلہ ادھر ہے، ابھی ہم جہاں کھڑے ہیں قبلہ ادھر ہے، تو ٹوائلٹ میں جب جاؤں، مطلب ٹوائلٹ میں جب میں ہوں، پیشاب پیخانہ کر رہا ہوں، تو نہ ادھر منہ کروں گا نہ ادھر پیٹھ کروں گا، یہ منع ہے۔ اسی طرح نماز کی حالت میں قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے، تو یہ منع کردہ چیز ہے، تو یہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ باقی کوئی ممانعت نہیں ہے اب اس کے بعد۔ بلکہ مجھے بتائیے، میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں الٹا، حدیث میں الفاظ ہے کہ قبلہ کعبہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے۔ کعبہ جو ہے ہمارے زندوں کا بھی قبلہ ہے، مردوں کا بھی قبلہ ہے۔ عبادت میں جتنا ہو سکتا ہے ادھر منہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، نماز تو ادھر ہی ہوں گی، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر تلاوت کر رہے موقع ملے تو ادھر قبلے کی طرف ہی منہ کر کے کرنا چاہیے۔ دعا کر رہے تو کوشش کرنا چاہیے قبلے کی طرف ہی منہ ہو، نماز تو فرض ہے اس کے علاوہ ہوتی نہیں، لیکن قبلے کی طرف ہو ہر عبادت میں۔ اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میں اگر رات میں مر جاؤں تو میرا چہرہ قبلے کی طرف ہی ہو، تو کیسا کریں گے بتائیے؟ وہ قبلے کی طرف چہرہ کرنے کے لیے اس کو کیا چیز قبلے کی طرف کرنا پڑیں گی؟ جب پاؤں قبلے کی طرف کریں گا تو چہرہ قبلے کی طرف ہوگا، اور اگر رات میں مر جائے کوئی اس کو اٹھائیں گا تو منہ کدھر جائیں گا اس کا؟ پھر سمجھ رہے بات کو آپ؟ قبلے کی طرف جائیں گا، تو یہ ممانعت نہیں ہے پیر کرنے کی۔ لیکن لوگ احترام سے بولتے ہیں کہ پیر نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں کرتا ایک الگ بات ہے، لیکن شرعی حکم حرام کا نہیں ہے اس کا۔ اس لیے کہ آپ عرب ممالک میں جائیں گے، آپ دیکھیں گے لوگوں کو مسجد حرم کے اندر بیٹھے ہیں اور جو پلرز ہوتے ہیں نا اس پہ پیٹھ لگاتے ہیں اور قبلے کی طرف پیر ہے اور قرآن پڑھتے بیٹھتے ہیں، تو ہم لوگ تو بہت پریشان ہوتے ہیں، دیکھ کتنا گناہ گار ہے، سامنے کعبہ ہے اور ایسا کر رہا ہے۔ ان کو اس مسئلے کا علم ہے، سمجھے بات؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اذان ہوتی تھی مکے میں، تو وہ کعبے پہ چڑھ کر ہوتی تھی، اس کے اوپر کھڑے ہو کر، معلوم آپ کو حضرت بلال نے جو اذان دی تھی فتح مکہ پہ جو ہوا تھا، اوپر چڑھ کے اس کے ٹاپ پر، تو پیروں سے کھڑے ہوتا نا آدمی، اوپر جاتا ہے
تو وہ مانیت نہیں یاد رکھی. تو چونکہ ایک علمی آپ نے سوال کیا کیا یہ منع ہے تو منع نہیں ہے، لیکن اگر بڑے بزرگ نہیں مانتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے احتیاطاً آپ نہ کریں، لیکن شرعی کوئی حرمت یا ممانعت یا گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. چونکہ جب منہ میں کو ادھر کرنا اور بیٹھے بیٹھے مجھے اپنا منہ ادھر کرنا ہے، کھڑے کھڑے تو میں ایسا کر رہا ہوں، مجھے بیٹھ کے بھی اپنا چہرہ ادھر کرنا ہے تو کیسا کروں گا بتائیے آپ. مانڈی ڈال کے پورا ٹائم تو نہیں بیٹھ سکتا نا آدمی. تو انسان کیا کرے گا، ٹیکا لے لیں گا اور پیر ادھر رہیں گے. ایک انسان اپاہج جب پیر تو ادھر ہی کر کے نماز پڑھے گا، ہے نا، ظاہر سے تو منہ ادھر ہوگا. تو اس کی کوئی ممانعت اور ایسی حرمت نہیں ہے، لیکن لوگوں نے بنا دی ہے. تو بہرحال آپ کوئی ناراض ہوتا ہے تو نہ کرے، لیکن شرعی اس کا کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سے محترم، میرا ایک سوال ہے کہ نماز پڑھتے وقت ہمارے دل و ذہن میں بہت سارے وسوسے آتے رہتے ہیں کہ ہم نے جو کام کی یا حرکتیں، وہ سب حرکتیں ہمیشہ یاد آتے رہتے ہیں. تو کیا اس کی وجہ سے ہماری نماز میں نقص آئے گی؟ اگر نقص آئے گی تو اس عمل کو یا اس کام کو ہم اس سے بچنے کے لیے کیا عمل اختیار کریں کہ ہم اس سے بچ سکیں؟ السلام علیکم. وہ وسوسوں کی وجہ سے آپ کو آ رہا ہے یا ایسی خیالات آ رہے ہیں؟ ایسے ہی جو گھومتے رہتے ہیں، یہ سب کام ہے، دوستوں کے ساتھ گھومنا، بہت سارے باتیں یاد آتے رہتے ہیں. اس میں ہماری نماز میں بہت سارے دعا بھی چھوٹ جاتی ہے. سمجھ گئے. بھائی نے سوال کیا کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور نماز میں خیالات ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، تو ایسے معاملے میں ہم کیا کریں؟ بہت ساری چیزیں آتی، کیا ثواب کم ہوگا اور اس سے کیسے بچیں؟ تو پہلی چیز، جب نماز میں آپ دھیان کم لگائیں گے تو ثواب کم ہوگا. حدیث میں الفاظ ہے کچھ لوگوں کو نماز کا صرف 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، کچھ کو 20واں حصہ ثواب ملتا ہے، کچھ کو 30واں حصہ ثواب ملتا ہے، کچھ کو 40واں حصہ ثواب ملتا ہے، کچھ کو 50واں حصہ، مطلب 1/5 1/، ایسا الفاظ ہے، آدھا 1/3 1/4 1/، اتنا ہی ثواب ملتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں نقص ہونے کی وجہ سے اجر کم ہوتا ہے. تو جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کا کنسنٹریشن، دھیان نماز میں نہیں ہے، تو ظاہر سی بات اجر اس کو کم مل رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے تو وہ تو چیز پوری کر رہا ہے، ایک فرض پورا ہو رہا ہے، لیکن اجر اس کا یقیناً نماز میں خشوع اور خضوع، ذہن اور دماغ کو اندر نہیں رکھنے سے اس کا اجر کم ہوتا ہے. یہ بات تو طے ہے. اب دوسرا سوال آپ کا کہ اگر ایسا ہو رہا ہے اور اجر کم ہوتا ہے تو پھر ہم اپنا خشوع اور خضوع کیسے باقی رکھیں؟ دیکھیے اس کے لیے کچھ چیزیں ہم کر سکتے ہیں. پہلی چیز، ہم جب بھی نماز کے لیے جائیں تو کوشش کریں تھوڑا سا پہلے جائے، جس کی وجہ سے ہوں گے صاحب فوراً گئے، وضو کرے، فوراً جا کے رکعت میں کھڑے ہو تو جو کام سے نکلے تھے وہ ذہن میں گھوم رہا ہے. تھوڑا سا پہلے سے مراتب آج کل کی مصروفیت کے حساب سے کچھ دیر سے اذان ہوئی تو بس نکلنے کا پلان کر لے، کام کاج کا تھوڑا ذہن سے نکالے، آ کے تھوڑا اول وضو کر لے اور تھوڑا بیٹھ جائے، کچھ رکعتیں پڑھ لے نوافل وغیرہ، تو آپ کا سیٹ ہو جاتا ہے مائنڈ. اچانک آنے میں تھوڑا سا کبھی کبھی نہیں ہو پاتا ہے. کچھ لوگ اللہ کے ایسے نیک بندے جن کا ہمیشہ ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ نہیں ہوتے. جیسے آپ کا سوال تھا کہ نہیں ہو رہا تو کیا کرے، تو تھوڑا سا پہلے آئے. دوسرا، جب جو چیز پڑھتے ہیں آپ نماز میں اس پہ خود ہی دھیان دیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا اپنی خود کی آواز آتی ہے آپ کو، الحمدللہ، تو وہ اس پہ خود دھیان دیں تو آپ کا ذہن اسی کے اندر رہے گا کہ جو پڑھا جا رہا ہے اسی کو سوچ رہے ہیں آپ جو پڑھا جا رہا ہے. تیسرا، آپ کوشش کریں کہ جو صورتیں آپ کامنلی پڑھتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ تو ہر نماز میں پڑھ رہے ہیں، پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ کافرون، اور جو بھی آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو زیادہ پڑھتے ہیں ان کے ترجمے یاد کر لیں آپ. تو اس سے کیا ہوگا، جب آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین تو آپ کے ساتھ میں جو دھیان بھٹکتا ہے وہ دھیان ترجمے پہ جائیں گا. تمام تعریف اللہ کے لیے، جو سمجھ رہے نا آپ، تو یہ ہوگا. تو سوروں کے معنی جاننے سے فائدہ ہوتا ہے کہ آپ خود پڑھیں. جب امام بھی جو چھوٹے چھوٹے صورتیں عام طور سے پڑھاتا ہے، اگر آپ کو یاد ہوتا ہے آپ کا دھیان اس میں رہتا ہے کہ امام کیا پڑھا، اچھا یہ وہ سورہ چل رہا ہے، اس میں یہ واقعہ ہے نا، تو اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ عزیز فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگے شیطان مردود سے کہ اللہ اس کو مجھ سے دور کر. کیونکہ نماز میں آ کے ایک مخصوص شیطان ہے، حدیث میں الفاظ ہے خنزب نام کا ایک مخصوص شیطان ہے. وہ کیا کرتا ہے، نمازیوں کو بہکاتا ہے، جس میں رکعتوں کی تعداد بھلا دیتا ہے اور اسی طرح دھیان بھٹکاتا ہے، خنزب. تو ظاہر سی بات ہے پھر اللہ سے آپ پناہ مانگے کہ اللہ یہ شیطان مجھے تکلیف دے رہا ہے، میری اس سے حفاظت کر اور میرے ذہن کو جو ہے نماز میں لگا، آپ کے میرے اعضاء جوارے وہ کر. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے تھوڑی سی کوشش اگر آپ کریں، جو سورہ یا پڑھے جا رہے ہیں تھوڑا جو پڑھے اس کو سننے کی کوشش کریں، تھوڑا اول آئے تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ جس ایلیمنیٹ ہو سکتی ہیں. السلام علیکم شیخ، ایک میرا سوال ہے. جو یوٹیوب چینل ہے میرا اور اس میں ارننگ آتا ہے، اسلامک چینل ہے، تو اس سے انکم کرنا کیسا ہے؟ کچھ مولانا بولتا ہے کہ حرام، کچھ بولتا ہے کہ نہیں ٹوٹل حرام نہیں ہوگا، کچھ جائز ہے. تو آپ سے آپ کلیئر کر لیجیے.
देखिए सवाल आया किसी का यूट्यूब चैनल है और उसकी अर्निंग्स कैसी है। तो यूट्यूब चैनल की अर्निंग्स हराम और हलाल नहीं होती, उस पर आने वाले एड्स पर सारी चीज़ें डिपेंड है कि हलाल थे या हराम थे। अगर हलाल एड्स थे तो इनकम हलाल हुई। जैसा मिसाल के तौर पर मेरा घर है, उसके बाजू बोर्ड लगाते हैं ना घरों पे ऐड के लिए, हाईवेज़ पे जिनके घर रहते हैं चौराहों पर, तो अगर उस पर समझो ऐड लगा हुआ है कि भाई ये फ़लाँ साबुन है इस्तेमाल कीजिए और साबुन हलाल है इस्तेमाल करना, फ़लाँ सीमेंट है इससे घर मजबूत बनते हैं, या फ़लाँ पानी है पीने के लिए अच्छा है, फ़लाँ सॉफ्ट ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक है ना, हलाल ऐड है, तो हलाल ऐड है तो इनकम हलाल हुई। अब वही बोर्ड के ऊपर मैं लगा रहा शराब का ऐड लगा रहा, या फिर इंसानियत को नुकसान देने वाली चीज़ों का ऐड लगा रहा, या फिर बेहाई चीज़ों के वाला ऐड, समझे ना। तो यूट्यूब्स की अर्निंग्स हलाल और हराम नहीं होती, उस पर आने वाले एड्स पर डिपेंड है उसकी इनकम हलाल होंगी या हराम होंगी। तो एड्स अगर हलाल आ रहे हैं तो इनकम हलाल, और एड्स अगर हराम आ रहे हैं तो इनकम हराम। अब वो आप कैसे करेंगे, तो रेवेन्यू आ रही है तो उसका पूरा एक सेक्शन होता है, एडवर्टाइजमेंट किस किस्म के आ रहे हैं आपको देखना है, वो सारी चीज़ें आपको करना होगा। उमूमी तौर से कुछ फतावे मैंने जो उलमा के पढ़े उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं होता ऐड कैसे आ रहा है। लेकिन अगर आपको श्योर है, आपको पता है, आपने वो ऑप्शंस बंद करके रखे हैं कि इस पर गैम्बलिंग के ऐड नहीं आएंगे, फैशन के नहीं आएंगे, इंटरेस्ट के नहीं आएंगे, यूसरी के नहीं आएंगे, वो अगर कर सकते हैं तो फिर आप बंद करें, तो आप मुतमईन हो सकते हैं कि जो एड्स आ रहे हैं वो जायज़ है और उसकी अर्निंग्स। तो यूट्यूब की अर्निंग्स हलाल हराम नहीं है, आने वाले एड्स पे सारी चीज़ें डिपेंड है, यूट्यूब का भी, फेसबुक का भी, और जितने प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के हैं वो सेम वही रूल है जो अपने घर के ऐड के लिए वो यहाँ के लिए, तो लिहाजा वो आने वाले एड्स पे सारी चीज़ें डिपेंड है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एडवोकेट साहब जी, आपसे मतलब कि तकरीर के बाहर बात है, वो इनकम का लेकर आपका 2017 से हम लोग सुन रहे हैं तकरीर, तो मेरे और मेरे दोस्तों की तरफ से सवाल है। हम लोग शेयर मार्केट में बाय एंड सेल करते हैं, सेल करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो वो क्या हम लोग के शरीयत के अंदर है या फिर बाहर है, ये आप कुरान और हदीस के बयान करवा दीजिए। और डेली हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंटर ट्रेडिंग। जी देखिए सवाल आया कि मार्केट के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना कैसा है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए हलाल है उन चीज़ों में, उन कंपनीज़ में जो हलाल प्रोडक्ट्स चलाती, हलाल काम करती है। अब वो कैसे मालूम होगा, उसके लिए कुछ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर पूरे लिस्ट बनाई हुई है जो मुस्लिम इदारों ने कि कौन कौन सी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना हलाल है। उसकी पूरी एक फहरिस्त है, एक्चुअली वो मैं बता नहीं सकता। कभी कभार चीज़ों के प्रोडक्ट भी हलाल होते हैं, जैसा मिसाल कोई कंपनी सीमेंट बना रही है, लेकिन उसने जो लोन ले रखा है वो 90% लोन पर सीमेंट बनाती है, तो फिर उसमें भी इन्वेस्टमेंट हराम होगा, क्योंकि उसका 90% पैसा सूद पर लिया गया है। तो उसकी भी शरह, उसकी दर, उसकी लिमिट्स बांध दी है। तो उसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे मशहूर वेबसाइट है idafa.com, IDAFA, idafa.com। उसके ऊपर उन्होंने पूरी लिस्टिंग की है कौन सी हलाल है, कौन सी हराम। और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं, आप बहरहाल उनको चेक कर सकते हैं। तो हलाल वो कंपनियाँ जो है उसमें इन्वेस्ट आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत लिमिट से याद रखें। जैसे इंट्राडे के अंदर अगर वो आपके नाम पर हो जा रहे हैं शेयर्स, नाम पर होना ज़रूरी है कोई चीज़ का, तो फिर एक अलग बात है, लेकिन अगर नाम पे नहीं हो रहा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने कुछ जवाबात ऑनलाइन दी हैं, आप उसको देखें कि क्या क्या चीज़ें मना है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। बट हलाल कंपनीज़ में इन्वेस्ट करने में इंशाअल्लाह जी आपके लिए कोई नहीं। और मैंने जो वेबसाइट कहा उस पर जाके विजिट करें, इंशाअल्लाह इसमें डिटेल्स आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया मोहतरम आली जनाब एडवोकेट फैज़ सईद हफ़िज़हुल्लाह मुंबई का, कि मोहतरम हम सामीन की तरफ से जो सवालात थे उन सवालात का जवाब मुतमईन बख्श, इत्मीनान बख्श